بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد نہیں، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بهذا البلد اور تو اس شہر میں رہنے والا ہے، ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد اور جننے والے کی قسم اور اس کی جو اس نے جنا، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 4۔ لا اقسم بهذا البلد، قسم سے پہلے لا یعنی نہیں، یہ فرما کر ان لوگوں کی بات کی نفی کی گئی ہے جو قسم کے بعد آنے والی بات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چند قسموں کے بعد فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ میں دنیا میں عیش و آرام کے لیے آیا ہوں تو اس کا خیال غلط ہے۔ اس حقیقت کا یقین دلانے کے لیے پہلی قسم شہر مکہ کی کھائی، جو اس دعوے کی دلیل بھی ہے، کیونکہ اس شہر کی آبادی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی زندگی، ان کے بعد کی تاریخ، خصوصاً اس شہر میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی یتیمی اور بے سر و سامانی، نبوت کی ذمہ داری کے بعد اپنی ہی قوم کا جان لینے کے درپے ہو جانا، یہ سب چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ انسان یقیناً مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جننے والے ماں باپ اور ان کے جنم دیے ہوئے بچے کی قسم ہے۔ ماں باپ کو اولاد کے حصول کی جستجو سے لے کر ان کی پرورش تک جن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کے جنم دیے ہوئے بچے پر نطفہ ہونے سے لے کر ولادت تک، پھر ولادت سے بچپن، جوانی اور بڑھاپے تک جو کچھ گزرتا ہے وہ سب کچھ اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے۔ اس تمام عرصے میں وہ شروع سے آخر تک سختیاں اور مصیبتیں ہی جھیلتا رہتا ہے، کبھی بیماری میں گرفتار ہے، کبھی رنج میں، کبھی فقر و فاقہ میں، کبھی کسی اور فکر میں۔ اگر کبھی کسی خوشی یا راحت کا کوئی لمحہ آتا بھی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہوتی ہے، کوئی اور نہ ہو تو اس کے زوال کی فکر ہی اسے مقدر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ آیت نمبر 5۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، جن سختیوں اور مصیبتوں میں آدمی زندگی بسر کرتا ہے ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانتا اور اس میں عاجزی اور انکسار کا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اکڑ منہ دکھاتا ہے اور سمجھتا ہے مجھ پر کون قابو پا سکتا ہے۔ اشرف الحواشی۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر ڈالا۔ آیت نمبر 6۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یعنی دین حق کی مخالفت یا جاہلانہ رسم و رواج میں روپیہ لٹانے کو بڑا کمال سمجھتا ہے اور اسے فخریہ بیان کرتا ہے۔ اشرف الحواشی۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ آیت نمبر 7۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ جب وہ فخر و ریا کے لیے مال لٹا رہا تھا تو کسی نے اسے نہیں دیکھا؟ یقیناً ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے 2 واضح راستے دکھا دیے۔ آیت نمبر 8 تا 10۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ نجدن کا لغوی معنی بلند جگہ ہے۔ النجدین 2 بلند جگہوں سے مراد ماں کی چھاتیاں ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے، انہیں منہ میں ڈال کر دودھ چوستا ہے، جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ رہنمائی نہ کرے تو کوئی بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آنکھوں، زبان اور ہونٹوں کے الفاظ کے ساتھ ماں کی چھاتیوں کی مناسبت واضح ہے۔ اکثر مفسرین نے ان نجدین سے مراد خیر و شر کے 2 واضح راستے لیے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے اور بے تحاشا مال لٹاتے ہوئے یہ گمان کیسے کر لیا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے، حالانکہ جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے وہ ہم نے بنائی ہیں، زبان اور ہونٹ جن سے ڈینگیں مار رہا ہے وہ بھی ہم نے پیدا کیے ہیں، پھر ہم نے اسے خیر و شر کے راستے کا شعور بھی عطا فرمایا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے آنکھیں عطا کرنے والا خود ہی دیکھ نہ رہا ہو، اسے زبان اور ہونٹ دینے والا اسے پوچھ بھی نہ سکتا ہو، اور خیر و شر کا شعور عطا فرمانے والا اس سے اس شعور کے استعمال کے متعلق باز پرس ہی نہ کرے۔ فلاقتحم العقبہ، پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا۔ آیت نمبر 11، فلاقتحم العقبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا یہ نہ تھا کہ اسے ناحق اڑاتا، بلکہ یہ تھا کہ وہ بلندیاں جو سخت جد و جہد سے حاصل ہوتی ہیں انہیں سر کرنے کے لیے مشکل گھاٹی میں بے دریغ گھس جاتا، مگر اس نے اس مشکل گھاٹی میں گھسنے کی جرت ہی نہیں کی۔ مشکل گھاٹی اس لیے فرمایا کہ نفس کو ان کاموں کا سر انجام دینا دشوار ہوتا ہے۔ العقبہ کے معنی ہے گھاٹی، پہاڑ پر چڑھنے کا مشکل راستہ۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ گردن چھڑانا ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13، وما ادراک ما العقبہ، مالدار کے لیے بلندیوں پر لے جانے والا مشکل راستہ کیا ہے؟ وہ گردن چھڑانا ہے، کیونکہ غلامی سے بڑی ذلت کوئی نہیں اور آزادی دلانے سے بڑھ کر کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ صحیح مسلم کتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، حدیث نمبر 1510۔ کوئی اولاد اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ اسے غلامی کی حالت میں پائے اور خرید کر اسے آزاد کر دے۔ گردن چھڑانے کی ایک اور فضیلت بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اللہ بكل عضو منہ عضوا من النار حتی یعتق فرجہ بفرجہ۔ صحیح مسلم کتاب العتق، باب فضل العتق، حدیث نمبر 1509۔ جو شخص مومن گردن کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کر دے گا۔ گردن چھڑانے میں غلام آزاد کرنے کے ساتھ کسی ناحق گرفتار کو رہائی دلوانا اور کسی مقروض کی گردن قرض سے چھڑانا بھی شامل ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، یتیما ذا مقربہ، کسی قرابت والے یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو۔ آیت نمبر 14 تا 16، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یوں تو قحط اور بھوک کے وقت کسی بھی یتیم کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لیکن جو یتیم رشتہ دار بھی ہو اس کی خبر گیری کرنا مزید اجر کا باعث ہے۔ اسی معنی میں سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وانها علی ذی الرحیم اثنتان صدقۃ وصلۃ۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 214، حدیث نمبر 17891۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 658، ابن ماجہ حدیث نمبر 1844، وصححہ الالبانی۔ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر یہ کہ ہو وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی۔
آیت نمبر 17 ثم کان من الذین آمنوا، جنت کی بلندیوں پر پہنچنے کے لیے یہی کافی نہیں کہ گردنیں آزاد کرے یا یتیم اور مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں۔ دیکھیے سورۃ النساء آیت نمبر 144، سورہ نحل آیت نمبر 97، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19۔ پھر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک دوسرے کو صبر اور رحم کرنے کی وصیت اور تاکید بھی ضروری ہے، سورہ عصر میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ مشکل گھاٹی کی چڑھائی کے لیے جو امور ضروری ہیں ان میں پہلے گردن چھڑانا اور یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا ہے، پھر اس کے بعد ایمان لانا اور حق و مرحمت کی وصیت کرنا ہے۔ مگر اہل علم فرماتے ہیں کہ ثم ہمیشہ ترتیب زمانی کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات ترتیب ذکری کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے بعد کی ایک چیز پہلے ذکر کر دی جاتی ہے۔ یہاں مالداروں کے لیے خرچ کرنا چونکہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر فرمایا، پھر ایمان اور تواصی بالحق والمرحمہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بغیر گردن چھڑانا، کھانا کھلانا یا نیکی کا کوئی بھی کام بے سود ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں ہاتھ والے ہیں۔ آیت نمبر 18 اور 19، اولئک اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے سے مراد یہ ہے کہ انہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اسی طرح بائیں ہاتھ والوں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اصحاب المیمنہ کا دوسرا معنی ہے برکت والے، خوش نصیب، اور اصحاب المشأمہ کا معنی نحوست والے، بد نصیب بھی ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے آگ بند کی ہوئی ہوگی۔